السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور عدالت نے 10 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ نگراں پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ سرکاری پروٹوکول میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، جبکہ صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ نواز کے لیے ریلیف ہے جبکہ کپتان کے لیے کچھ تکلیف دہ ماحول ہے۔ کیا سیاست کوئی نئی کروٹ لے رہی ہے؟ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جو مقدمات ہیں وہ سیاسی استحکام اور کشیدگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیا ملک کی ترقی اب صرف نظام کی تبدیلی سے منسلک ہے؟ کون سی جماعت ہے جس کے پاس یہ فارمولا ہے کہ وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جن مشکلات کا شکار ملک ہو رہا ہے یا چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان سے وہ باہر نکل سکتا ہے؟ دو سابق وزراء اعظم کی سیاست ہے جو کہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ کیا رنگ لائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مفاہمتی پروسیس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی 3 رہنما جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کا گروپ جوائن کر لیا۔ ایک بڑا جھٹکا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے لیے کیا صورتحال ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکے گی؟ جبکہ خورشید شاہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپیل کروں گا نواز شریف ملک بچاؤ، کسی کے ہاتھ نہ آؤ۔ اور دوسری جانب اگر عالمی منظرنامے پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں تو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کے صدر آئزک سے ملاقات کی ہے، اور دوسری جانب آرمی چیف نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی۔ اہم معاملہ ہے یہ بھی۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سید طاہر رضوی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں، سربراہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ ہیں، ان سے تعلق ہے ان کا۔ جبکہ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہیں، پیپلز پارٹی سے آن کال ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سید طاہر رضوی صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یہ جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، انہوں نے سرکاری پروٹوکول میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آئے اور جیسا استقبال ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہی تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب ریلیف ہے، دوسری جانب تکلیف ہے، کیسا ماحول ہے یہ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو مسئلہ آتا ہے ہر دفعہ انصاف کا آتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں ریلیف اگر نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے تو دوسرے اینڈ پہ بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ اور جتنا نواز شریف کے بارے میں ان کے یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ ایک آنکھوں سروں پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان سے محبت کا ایک رشتہ ہے، قوم کا بھی اور لوگوں کا بھی۔ تو وہ محبت کا رشتہ، دیکھیں محبت جو ہے نا وہ دیوانی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مطلب سامنے والا کون ہے، وہ تو وہاں تو ایک عشق کی کیفیت ہے۔ ویسے تو وہ ہمیشہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ لاڈلا کوئی اور ہے، لاڈلے کا یہ کام کر دیا، لاڈلے کو ایسے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ دیکھیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں، ہاں جب ہم دیکھتے تاریخ کو دیکھیں گے نا، دیکھیں جب بھی ہم نے کسی چیز کی اسٹڈی کرنی ہے تو ہم نے تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تاریخ کیا ہے۔ تاریخ اگر دیکھی جائے تو مسلم لیگ نواز کی جنرل جیلانی سے لے کے آج تک کی جو تاریخ دیکھا جائے تو اس تاریخ میں نواز شریف صاحب ہمیشہ ایک پیارے کردار کی حیثیت سے وہ رہے ہیں۔ وہ میں لفظ لاڈلا بھی نہیں کہوں گا کیونکہ لاڈلا لفظ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ان کو جتنے پروٹوکولز اور جتنی محبت اور جتنا ان کے ساتھ مطلب ایک رعایت کی گئی ہے نا، وہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، جگر۔ جی، وہ پاکستان میں کسی کے ساتھ مطلب اتنی رعایت نہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں نا، بھٹو ایک بہت بڑے قابل لیڈر تھے اور میرا خیال ان کو رعایت ملنی چاہیے تھی، ان کا اتنا بڑا قصور بھی نہیں تھا، اور ان کو ایک جوڈیشنل ان کی مرڈر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بے نظیر صاحبہ، بہترین وہ ایک لیڈر تھیں اور مطلب ظاہر ہے ایک بہترین پارٹی چلا رہی تھی، ان کو کر دیا گیا۔ لیکن اگر بھٹو اور ہم بے نظیر کے جب پیرامیٹرز میں دیکھتے ہیں، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو بھی جناب کو ایسے ہی ہو جائے جیسا بھٹو صاحب کے ہوا، نو، میں کوئی اس طرح کے وزن نہیں رکھتا کہ میں کہوں، بٹ ونس آئی ایم کمپیئرنگ دونوں کو، تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تو نواز شریف صاحب کو اتنے پروٹوکول کیوں دیے گئے؟ اور اگر نواز شریف کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں تو بھٹو صاحب کو پھانسی کیوں دی گئی؟ میں بہت ہی کنفیوز سا ہوں اور بیلنس نہیں ہو پا رہا ہے نا۔ بیلنس میں اتفاق سے ابھی میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ میں جب اپنی ینگ ایج میں تھا، بہت چھوٹا سا تھا، تو ایک وہاں جماعت اسلامی کی خاتون تھی ہمارے یہاں، وہ گھر میں ہوتی تھی، وہ پڑھاتی تھی قرآن، تو میں چھوٹا سا تھا تو میں جاتا تھا بھٹو کا نام لے کے ان کو چھیڑا کرتا تھا، بھٹو وہ بہت زیادہ اس زمانے میں آپ کو پتا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا تو بہت پھڈا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھٹو صاحب نے ایک مرڈر کیا تھا، وہ تو اچھے آدمی نہیں تھے، خدا نخواستہ انہوں نے مشرقی پاکستان بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور لیڈر آ گیا، وہ لیڈر آیا جس کے اوپر پابندی لگ گئی، جو بانی کہلاتے ہیں۔
बानी को हमने देखा, हम समझे बानी बहुत अच्छे हैं, बानी तो ज़बरदस्त हैं, बानी ने तो ये कर दिया, बानी ने वो कर दिया, फिर बानी फारिग हो गए। बानी फारिग हुए, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनको कहा गया कि जी ये बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन, खैर नवाज शरीफ को फिर फारिग कर दिया गया। फिर इमरान साहब आए, वो फारिग हो गए, अच्छा वो फारिग हुए, फिर दोबारा नवाज शरीफ आ गए। ये तो कुछ मुझे लग रहा है शतरंज की कोई गेम है में, कभी घोड़ा इधर जा रहा है, कभी घोड़ा इधर आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये गेम जितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो मुझ जैसे तजिया निगार के तो रिटायर होने का वक्त है। मैं खुद सोच रहा था कि यार जो मैं सियासत देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जो मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरा तो ऐसा दिल चाह रहा है कि मेरा ख्याल है मुझे रिटायर हो जाना चाहिए तजिया निगार की हैसियत से, क्योंकि जब आप एनालिसिस नहीं कर पाए, आप कोई चीज समझ ना पाए, तो आपको चाहिए आप किनारा कशी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या निजाम चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शबीर अहमद साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे पता चला कि आप मेडिकल से आप सियासत में आए, यानी सियासी मरीजों का आप इलाज करने के लिए आपने अपनी लाइन जो है वो चेंज कर ली। ये बड़ी अच्छी बात है कि जहां आपको महसूस हुआ कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इत्तफाक करेंगे ताहिर साहब की इस सारे एनालिसिस से? देखें, हर तजज़िया कार का एक अपना एक्सपीरियंस भी होता है, स्टडी भी होती है। ठीक है। एक्चुअली तारीख पर भी, जैसे फरमाया शाह साहब ने, एक्चुअली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ग्राउंड रियलिटी पर होती हैं। ठीक है। और जो एक्चुअली हम जो खारजा पॉलिसीज़ कोई भी कंट्री है वो बनाता है, तो वो खारजा पॉलिसी वर्ल्ड लेवल की होती है। अब हमारा जो मुल्क है इस टाइम, हमारे 76 सालों में जितने भी सियासतदान आए हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी लगी हैं, इसके अंदर एक्चुअली जितने भी लीडर्स हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है, आपने भी देखा होगा, और यहाँ रूटीन जो पाकिस्तान में एक चल रही है, कोई भी फील्ड थी तो एक बिजनेस के तौर पे पाकिस्तान में जो भी आया है उसने एक बिजनेस किया है। सियासत में भी बिजनेस किया है। ठीक है, आप देख लें, तारीखी हिस्ट्री है ये। और जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि आप किसी को कन्विंस कर सकें, तो तब तक कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन नहीं होता। अब आप सियासतदानों के अंदर अगर देखें तो उन्होंने बिजनेस मैन जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स, या उनको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, उनको आगे लेकर आए, सीट्स दी। यानी यूं कह सकते हैं हम कि जाती मफादात को तरजीह दे दी है कौमी मफादात पे। यही बात मैंने एक्चुअली अभी कुछ 2-4 रोज पहले मेरा एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि ये जो मैंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इसका मकसद ये है कि इसमें भी इस ग्राउंड पे आके, सियासी ग्राउंड पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कि इसके अंदर वाकई जो सियासतदान हैं या जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनकी ट्रीटमेंट का टाइम आ गया, और इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने चाहिए। मेरा जो एक अपना ज़ाती नजर आप देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बात की आपसे खारजा पॉलिसी की, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो वाहिद नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ, लेकिन मैं उनको जिस वे में देख रहा हूँ, तो वो वाहिद आदमी हैं कि जिनकी इस टाइम मौजूदा तमाम मुल्कों के साथ अच्छी बनती है। अरब ममालिक के साथ रख लें और हिंदुस्तान के साथ देख लें, अगर कोई और आप उस वे में जाके देखें तो कोई मुझे ऐसा आलमी सियासतदान नज़र नहीं आता जो कि तमाम मुल्कों के साथ अपने खारजा पॉलिसी को इस टाइम मेंटेन करके चल सके। और कुछ हमारे मुल्क के ऐसे मसाइल भी हैं कि हम माली तौर पे जो हैं, आपको पता है, इकोनॉमिकल फील्ड में, और वो बहुत पीछे हैं। ठीक है। अच्छा, सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहिबा, आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारी डिस्कशन हो रही है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने जो एहतसाब अदालत में सरेंडर किया और फिर उनको अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल हो गई, सरकारी प्रोटोकॉल में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। तो कैसे देखती हैं आप इस सारे सिनेरियो को? इतना प्रोटोकॉल, मतलब उनकी आमद, फूलों की बरसात हुई और बहुत बड़ा अरेंजमेंट हुआ, बड़ा खर्च किया गया। क्या काम उन्होंने ऐसा किया कि उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और आज भी जो दिया गया?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی جو لاسٹ میں آپ نے یہ بات بولی اس میں ہی بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو ہمارے سامنے بھی جو ہے اپنے ماضی کے ایکسپیرینسز بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس ملک میں جس طرح کی سیاست ہوتی رہی ہے, جس طرح چند لوگوں کو جو ہے بہت ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جس طرح وہ آئے ہیں, جس طرح اس کا استقبال کیا گیا ہے, جس طرح میڈیا جو ہے وہ پورا نواز شریف صاحب کے فیور میں چل رہا ہے. تمام حالات جو بہت پاورفل مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے بھی ان کے استقبال کو کامیاب بنانے کے لیے بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ بہت ان کی بھی کاوشیں شامل ہیں. تو تمام چیزیں اگر ہم اپنی ماضی کا اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اور اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں اگر اپنی پارٹی کی بات کروں تو اگر آپ پڑھیں چیزیں, کیونکہ اس وقت پیدائش ظاہر سے باتیں نہیں ہوئی تھی, 1986 کی بات کر رہی ہوں میں, جب بی بی آئی تھی پاکستان, جس طرح بی بی کا استقبال کیا گیا تھا اور وہ ضیاء الحق کا سیاہ ترین دور تھا. اس دور میں بی بی جب آئی تھی کہ میڈیا بھی جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک عامر کا دور چل رہا تھا تو تمام چیزوں پہ اس کا ہی انفلوئنس تھا. اس دور میں جس طرح بی بی آئے, جس طرح لاہور میں استقبال کیا گیا, اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھیں تو اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کا پروٹوکول دیا گیا کہ اتنا ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں کہ پیسہ بھی کھلا موجود ہے, تمام چیزیں ان کے فیور میں کی گئی ہیں, اس کے باوجود پورے پاکستان سے ان کو لوگ جمع کرنے پڑے, تب بھی وہ کتنے لوگ تھے. اور اگر آپ بی بی کا استقبال دیکھیں کتنے بدترین دور میں بھی جس طرح جیالے نکل کے آئے تھے, جتنے شہید ہو چکے تھے, بہت سے لوگ جیلوں میں تھے, اس کے باوجود جس طرح کا ان کا استقبال کیا گیا. لیکن اگین یہاں پہ ایک جو تاثر آ رہا ہے کہ ایک 2018 میں جس طرح ایک لاڈلا بنا کے بٹھایا گیا تھا, ایک لاڈلے کو لا کے جو ہے وہ پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا تھا, پھر کیا نتائج ہوئے, پھر وہ پہلے ہیرو بنایا گیا, وہ لاڈلا آج کل ولن ہے, وہ جیل میں ہے. تو مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہی چیز جو ہے ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ اٹسیلف نہ ہو, کہ وہی تمام چیزیں آپ کو اگر صحیح سمت پہ پاکستان کو لے کے جانا ہے شمائلہ, تو آپ کو بالکل ایک پارشل, ایک نیوٹرل اینڈ فری الیکشنز کروانے ہوں گے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی. اگر اسی طرح لاڈلا والا رویہ رہا کہ جس طرح ان کو جو ہے وہ کورٹس میں بھی جو ہے وہ ایک پروٹوکول میں جا رہے ہیں, ان کی اس وقت کیا ان کی پوزیشن ہے, وہ کون سی ایسی جو ہے وہ جو پوسٹ ہے, کوئی سیٹ ہے جو وہ ہولڈ کرتے ہیں جو ان کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, اچھا لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی تحسین صاحبہ, یہ بتائے گا کیا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی؟ کس میں لیونگ پلینگ فیلڈ ملی, کس میں بات کر رہی ہیں؟ اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں لیول پلینگ فیلڈ ملنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں لیٹ دا ٹائم کم, ابھی تو ٹائم ہی نہیں آیا نا. ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم تو اس پہ انالیسس دے رہے ہیں, پریڈکشنز کی بات کر رہی ہوں میں, اسی پہ انالیسس دے رہی ہوں, میں بھی اسی پہ دے رہی ہوں. جو میں پریڈکشن تو میں نہیں کر سکتی, میرے پاس وہ علم نہیں ہے, لیکن ہاں میں اپنے انالیسس دے سکتی ہوں ڈیو ٹو جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس میں کہ ایک انسان کو بہت بہت زیادہ فیور دیا جا رہا ہے. میں نے بھی آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی کہ جو 2018 میں ایک ایکسپیرینس کیا گیا, ایک بڑا فیل ایکسپیرینس کیا گیا, ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, سوری ایکسپیرینس بول رہی ہوں, ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. اس ایکسپیریمنٹ کے 9 مئی کو جو نتائج آئے وہ تمام عوام کے سامنے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے کہ کس طرح ہمارے شہدا کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا, کس طرح ہمارے شہدا کے لیے جو ٹرینڈ چلائے گئے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آن ریکارڈ ہیں, وہ تمام چیزیں. تو اللہ نہ کرے کہ وہی اگر آپ دوبارہ سے وہی لاڈلے والے کر رہے ہیں, لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں اگر دی جائے گی تو نتائج مجھے نہیں لگتا کہ اس سے مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے تحسین صاحبہ, اب تو ہر چیز ہی آن ریکارڈ ہے نا, صرف ایک واقعہ نہیں, بہت ساری چیزیں اس واقعے کے اندر کی بھی آن ریکارڈ ہیں, جو کہ سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو ہے. ناظرین اس پر بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت جاری رکھیں گے, ان کے تجزیے سے استفادہ حاصل کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا طاہر رضوی صاحب, آپ نے بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی تحسین عابدی صاحبہ کی. ملک کی ترقی اب کیا نظام کی تبدیلی سے منسلک ہو گئی ہے؟ جو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات تھے ان سے سیاسی استحکام پہ بڑا فرق پڑا ہے اور کشیدگی کا باعث بنے. اب یہ جو 16 مہینوں کی جو گورنمنٹ تھی یہ تو سب ایک اتحاد تھا. اتحاد کے بعد جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو عوام بالکل ہی ختم ہو چکی ہے ہر طرح سے,
اور اب پھر وہی معاملات ہیں کہ جی ہم متحد ہو کے بیٹھیں، ایک ساتھ بیٹھیں اور مسائل کا حل کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو تبدیل ہونے کی اب ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت معاملات جتنے بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں نا، وہ اتنی جلدی اس میں سدھار آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. میں محترمہ صاحبہ کی بات کا، سیدہ تحسین عابدی صاحبہ کی بات کروں گا، ماشاءاللہ سید زادی ہیں تو وہ تو بڑی حق اور سچ کی بات کریں گی. وہ نواز شریف کو کہہ رہی ہیں کہ مگر نواز شریف سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف کی ابھی 16 مہینے حکومت رہی ہے. 16 مہینے کی حکومت میں وزیر خارجہ کون تھا؟ جو بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا ایک تھوڑا سا مجھے شکوہ ہے پیپلز پارٹی سے. اور ہاں مجھے شکوہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہا. اپنے 16 مہینے پورے ہڑپ کر دیے. 16 مہینے پراپر حکومت رہی ہے. 14 سال ماشاءاللہ انہوں نے سندھ میں گورنمنٹ کی ہے، آج بھی گورنمنٹ کر رہے ہیں. مگر ان کا کہنا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی. اور نواز شریف کو یا عمران خان کو انہوں نے لفظ لاڈلا، محترمہ نے ہماری سیدہ صاحبہ نے فرمایا، تو عمران خان تو لاڈلا بنا 3.5 سال، 22 سال بقول ہے اس کے. میں عمران خان کا کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہوں، آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ کہ جی عمران خان کو 3.5 سال کے لیے حکومت ملی، 22 سال 20 سال 18 سال کی جدوجہد کے بعد. بٹ پیپلز پارٹی کو تو موسٹ چانسز ملے ہیں. بے نظیر کے دور میں ملے، سینٹرل گورنمنٹ میں ملے، سندھ گورنمنٹ میں ملے. پیپلز پارٹی سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ کسی کو لاڈلا کہنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو تو لاڈلا بنے بغیر حکومت مل رہی ہے. آپ کی حکومت تو بالکل ایسے چل رہی ہے، بادشاہوں کی حکومت نہیں ہوتی جیسے کہ جی یہ جو ہے رشتہ دار یہ لگا ہوا ہے، یہ رشتہ دار یہ لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ، آپ کے وزیروں نے وہ دھواں دھار اس کے اندر کرپشن کی ہے، دھواں دھار اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. آپ کم سے کم آپ تو نہ کہیں کہ وہ لاڈلا ہے. آپ تو ہمیشہ کے لاڈلے ہیں. آپ تو بے نظیر صاحبہ کے بعد مستقل پیپلز پارٹی لاڈلا ہے اور لاڈلی تھی اور لاڈلی رہے گی. کیونکہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں بھی لاڈلی رہے گی، بالکل رہے گی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہے گی اور ان کو یہ پتا ہے کہ آپ شیور ہیں کہ بالکل ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ڈونٹ وری سندھ آپ کا ہے. بٹ اگر آپ نے پنجاب کی طرف نظر ڈالی تو یاد رکھیے گا پھر سندھ بھی کھسک جائے گا. تو ان کو یہ پتا ہے. لیکن وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں نہیں جی، بات ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ باپ پارٹی کا کچھ کرا دیں گے، کچھ ادھر سے کرا دیں گے. جب انہوں نے یہ دیکھا نواز شریف کا، جب انہوں نے دیکھا پیار لاڈ، اس کے کیک کٹنا، اس کی محبتیں اور وہ شاور گرانا کرینوں سے، تو ان کو تھوڑا سا ایک تھریٹ ہوا. وہ تھریٹ یہ ہوا کہ یار ہم تو آسرے میں تھے کہ پنجاب میں جو ڈوبی ہوئی پیپلز پارٹی ہے اس کو ہم دوبارہ کھڑا کر لیں گے. اور حقیقت میں جب تک شہباز شریف صاحب کا دور رہا اور جب تک مطلب زرداری صاحب کے وہ بیٹے ہیں جو اس وقت منہ بولے بیٹے ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس وقت تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ پنجاب میں بھی کچھ ساؤتھ پنجاب کی طرف یا کچھ ایسی ان کو سیٹیں وغیرہ مل جائیں گی، کچھ بلوچستان سے. لیکن جب نواز شریف نے ایک دم ایک دھوبی پاٹ مارا ہے نا، اس دھوبی پاٹ کے بعد پیپلز پارٹی ایک دم بہک گئی ہے. اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار مجھے تو بس سندھ میں ہی محدود کیا جا رہا ہے. سندھ کے لیے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو پتا ہے سندھ ان سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. ہاں چھینا جھپٹی ضرور ہو سکتی ہے، چھین نہیں سکتا. تو ان کی نظر اس وقت پڑی ہوئی ہے پنجاب پہ. ان کی نظر یہ کہ کسی طرح 20-30 سیٹیں 35 سیٹیں ان کو پنجاب سے ملے نہیں دلائی جائیں. کیونکہ ملنے کو تو ملنے والا تو یہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. اس پہ ضرور بات کریں گے، ملنے والے حساب پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، گفتگو سن رہے ہیں بڑے غور سے. کون سی جماعت ہے ڈاکٹر صاحب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل دے گی؟ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کی جماعت بھی ہے تو اس سے میں آگے پھر آپ سے اور سوال کروں گی. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کون سی جماعت ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ یہ جو 3.5 سال یا 4 سال خان صاحب کی حکومت رہی، اس کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اس کا مورد الزام تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اداروں کو ٹھہراتی ہیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ وقت ایسا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 10 سال 12 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا خان صاحب کی حکومت میں. اس ٹائم جو خان صاحب کے لوگ تھے وہ اداروں کو بہت اچھا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں ادارے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اس کے بعد جب خان صاحب کی حکومت گئی، اب وہ سیاسی کھیل تھا، تو جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے خرید و فروخت ہوئی ہے. پوری دنیا کے آگے پاکستان شرمندہ ہوا کہ کروڑوں میں MNAs بکے ہیں. تو یہ ہے ہماری پارلیمنٹ کی اصلیت کہ آپ اپنا ایمان کوئی لاکھوں میں بیچ دیتا ہے، کوئی کروڑوں میں بیچ دیتا ہے. انہوں نے وہ اپنے ایمان کی قیمت لگائی، بکے. اس کے بعد خان صاحب کی حکومت گئی تو جو خان صاحب کے لوگ تھے وہ اداروں کو برا بھلا کہنے لگ گئے. آپ دیکھیں
اب اس کے بعد یہ 16 مہینے جو یہ حکومت آئی تو اس میں ایک طوفان مہنگائی کا اور بے روزگاری کا اور جو معاملات ہیں بہت برے حالات سے گزرے، لیکن نہیں ابھی تک ہے، ابھی بھی ہیں اس کے اثرات. تو خان صاحب فرمایا کرتے تھے میں جو ہے قرضہ نہیں لوں گا. انہوں نے نہ دوست ممالک کوئی چھوڑا، نہ IMF چھوڑا، قرضہ لیا، انہوں نے بھی لیا. اب وہ قرضے جن جو پارٹیوں نے لیے ہیں یہ سب ملی ہوئی تھیں اس ٹائم، تو سب کی حکومت رہی. یہ 5 سال سب پارٹیوں نے حکومت کیا، 16 مہینے انہوں نے اور 3.5 سال یا کچھ عرصہ جو ہے خان صاحب نے کیا. اب ایکچولی جو اہم بات آتی ہے وہ آتی ہے اب اس میں موجودہ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جب تک ملک کے اندر سے آپ وہ کرپشن ختم نہیں کریں گے، ملک کو اکنامیکل فیلڈ میں آگے نہیں لے کر آئیں گے، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں لے کر آئیں گے. آپ نے ہمارا زرعی ملک تھا، آپ نے تو زراعت برباد کر دی، آپ نے تجارت برباد کر دی، معیشت برباد کر دی. آپ کیا قرضے لے کر مانگ کے چلائیں گے ملک؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اب آ گئے، اب وہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب کے پاس ہے اس کا کوئی حل. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ جب تک یہ اپنی نیتیں ٹھیک نہیں کرتے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے MKM ہے، ادرز سیاسی پارٹی ہیں. اور اس کے بعد جب تک یہ ملک کی زراعت، صنعت اور تجارت پہ اور اب جیسے ٹیکنالوجی ہے اس پہ ان کا فوکس نہیں ہوتا، یہ قرضے لے کر مانگ کے نہیں ملک چلا سکتے. یہی حال ہوگا جیسے سید صاحبہ نے کہا ہے، سید تحسین صاحبہ نے، کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے یہ کوئی لاڈلا ہوگا پھر کوئی ہوگا، تو یہ بنتے رہیں گے تو بگڑتے رہیں گے، لاڈلوں کا موسم رہے گا. تحسین صاحبہ یہ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی مضبوط شخصیت ہے اور تمام دنیا میں ان کا ایک امیج ہے اور بہت زبردست ان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کی اس بات پہ رسپونڈ کر دوں، پھر میں وہ پتہ نہیں کون سے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس پارٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی غلط بیانی ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ان کو جو ہے دوبارہ آنا ہے. بھائی ہمیں پتا ہے لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ووٹ ملے گا. مطلب یہ کوئی انوکھی بات تو انہوں نے کی نہیں ہے کہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو پتا ہے انہیں آنا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو ہمیں ہی آنا ہے نا، کوئی اور کیوں آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، میں نے کسی کی بات کے بیچ میں نہیں بولا، تھوڑے سے میں نے سکھائی. جی آپ اپنا ٹائم لیتے ہیں. پیپلز پارٹی یہ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں کہ کیا بھائی اس ملک کے لیے شہادت ہے کسی اور خاندان کی دکھا دیں. یہ وہ MQM جیسی پارٹی نہیں ہے کہ 17,000 18,000 شہید کروا دے جوان لڑکے اور لیڈر جو ہے وہ زندہ رہیں، ان کی اولادیں باہر پڑتی رہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے لیڈرز نے شہادت دے دی ہے. پورا بھٹو خاندان جو ٹاپ کیا تھی پورے کا پورا اس وقت گڑھ خدا بس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. دکھا دے پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک خاندان دکھا دے جس نے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے کہ آپ دشمن ملک جو انڈیا ہے وہ آپ کے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا. مطلب شرم کا مقام ہے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، صرف بک سے وہ کہتے ہیں نا وہ یہ حب علی میں نہیں ہو رہا ہے، بک سے معاویہ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تحسین صاحبہ، الزامات لگا سب. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، میں نے بڑے الزامات سنے. تو ذرا آپ کریں، ٹھیک ہے آپ کریں کریٹیسائز، آپ کا رائٹ ہے کریٹیسائز کرنے کا، لیکن جھوٹ بولنا نیشنل ٹی وی پہ آ کے شرم نہیں آتی ہے کہ اس طرح آگے غلط بیانی کرنا. ٹھیک ہے گفتگو کا تھوڑا سا خیال رکھیے تحسین صاحبہ. میں کس طرح کا خیال رکھوں؟ اس طرح مطلب پہلے بولنا ہے کہ یہ سید ہے، جھوٹ. مطلب میری الفاظ کے چناؤ کا اثر ہوتا ہے تحسین صاحبہ. کمپلیکس ہو رہا ہے میرے سید سے، آپ کو کمپلیکس ہو رہا ہے تو اللہ سے شکوہ کریں کہ آپ اس کو خاندان میں پیدا کیوں نہیں کیا. مطلب دیکھیں بات اب کسی اور رخ پہ جا رہی ہے. نہیں ہوئی ہے شمائلہ، مجھ پہ پرسنل اٹیک کیا انہوں نے کہ سید زادی ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے، یہ رب نے مجھے یہ عزت دی ہے، آپ کو نہیں دی تو آپ یہ رب سے شکایت کریں. آپ مجھ سے شکایت کریں گے کہ میں سید زادی ہوں اور آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے. مطلب ٹی وی پہ آ کے تمیز کے دائرے میں بات کی جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولا جاتا. پارٹی پہ الزام لگا رہے، پارٹی نے خاص سے پاک کر دیا پورے کا. مطلب ابھی آپ پیپلز پارٹی کے دور میں چیزیں دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے تحسین صاحبہ آپ کا موقف سامنے آ گیا. ٹھیک ہے آپ طاہر صاحب کچھ سب سے پہلے تحسین صاحبہ میں آپ کو بتاؤں میں بھی سید ہوں. ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اور میں نے آپ کو احتراماً سید کہا تھا اور یہی میری ایک خاندان اور سید زادہ ہوں تو میں آپ کو ایز اے خاتون احترام دے رہا ہوں. میں آپ کو پلیز آپ اپنے خاتون ہونے کا فائدہ نہ اٹھائیں
آپ اپنے خاتون ہونے کا فائدہ نہ اٹھائیں. آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. آپ نے میری پوری بات سنی نہیں ہے. آپ سنیں, آپ نے میری پوری بات نہیں سنی ہے. میں نے بھٹو صاحب کی سب سے پہلے تعریف کی ہے, میں نے بے نظیر صاحبہ کی تعریف کی ہے. پروگرام موجود ہے, ریکارڈ دیکھیے گا اس کا میں نے کہا کیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے پچھلے دور کو کہا ہے, جس دور میں آپ کے کرپشن ہوئی ہے, جس دور میں آپ کے چوریاں ہوئی ہیں, اب مجھے زیادہ نہ کریں ورنہ آپ اور بھڑکیں گی. آپ کو چاہیے کوئی تجزیہ نگار تجزیہ کر رہا ہے, اس کی بات سنیں, اس کا انالیسس دیکھیں, اس کی بات میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے ضرور آپ اس کا جواب دے سکتی ہیں. بٹ پلیز آپ اس کو اپنی لمیٹیشن میں رہ کے آپ بات کریں. آپ یہ نہ کریں کہ جس طرح آپ اس وقت ٹیمپر لوز کر رہی ہیں. ابھی آپ کو پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے, آپ یہ بتائیں. پیپلز پارٹی کی آتی ہے مسرت نیازی صاحبہ, 10 دفعہ میری بات ہوئی ہے, آج تک مسرت نیازی صاحبہ نے میری کسی تنقید میں اس طرح جواب نہیں دیا جس طرح آپ دے رہی ہیں. ذرا پوچھ لیجیے گا آپ سے کتنی سینئر ہیں مسرت نیازی صاحبہ. ایسا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو تھوڑا سا تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. آپ کے پاس تنقید نہیں ہوگی, آپ پارٹیاں کیسے چلائیں گے؟ آپ نے تو پھر آپ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جائیں نا, بس جو تنقید کرے اڑا دو گردن. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو تنقید, اور میں تو 10 مرتبہ اس پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں بلاول صاحب کا تعلق سندھ سے ہے, وہ وزیر اعظم بنے, لیکن بلاول صاحب کو چاہیے پہلے سندھ کو ایک ماڈل بنائیں. میں نے 10 دفعہ کہا ہے. تو پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں. تھوڑی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, پھر بھی اگر آپ کو میری کو بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کا احترام ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, ابھی ایکچولی جو معاملات ہیں, سب سے پہلی بات اور آخری بات یہی ہے کہ عوام کو ریلیف چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں وہ کنٹینیو ہونے چاہیے, ایجوکیشن کے ہونے چاہیے. نہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن کا تو بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. بہت سفر کر رہی ہے عوام. جی, بالکل گورنمنٹ کے جتنے ہاسپٹلز ہیں آپ وہاں دیکھیں, وہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نہیں دیتی, گورنمنٹ دے رہی ہے, لیکن آگے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. میڈیسن بھی آتی ہیں, وہ بھی باہر بک جاتی ہیں, گورنمنٹ ہو جاتی ہے بہت کچھ. اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, تو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو ویران ہو گئے ہیں, وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے. اور یہ چیزوں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اسے سب سے پہلے ہیلتھ اور ایجوکیشن. ابھی تو مقبول باقر صاحب نے بڑے دورے کیے ہیں, بڑے کالجز میں, ہاسپٹلز میں. نگراں حکومت تو بڑا کام کر رہی ہے. جی, کام ہو رہا ہے. حارث نواز صاحب نے بڑے لا اینڈ آرڈر پہ بڑے اسٹیپس لیے. ایک لمٹ میں کام کر سکتی ہے. آئین انہوں نے الیکشن کروانے ہیں, لیکن جو 5 سال کے لیے آئے, پہلی بات ہے کہ جو بھی سلیکٹ ہو گورنمنٹ, وہ جیسے بھی آتی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے. سلیکٹ ہو کیا ہے, سلیکٹ ہو کیا ہے یا الیکٹ ہو کے ہے, سوری ٹو سے, جو بھی ہے عوام نے کرنا ہے. جی تو ہو کے آتی ہے. عوام کی سنتا کون ہے سر جی؟ مجھے تو نہیں لگتا عوام کی کوئی سنتا ہے. بیچارے عوام تو صرف پسنے کے لیے رہ گئے. جو ہے خود نہیں چاہتی, عوام بھی نہیں چاہتی. آپ جب میں آپ کو عوام اس جھنجٹ سے نکلنا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب. عوام دیکھیں, عوام فزیکلی طور پہ کچھ نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں, ایک آدمی ہے, وہ ایک دن میں نے دیکھیں اس پارٹی میں وہ زندہ آباد کا نعرہ لگا رہا ہوگا, یا مرد آباد کا, دوسرے دن وہ دوسری جگہ کھڑا زندہ آباد مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہوگا. یہ میرا فیلڈ ورک ہے, میں لوگوں میں ملا ہوں, میں نے گراؤنڈ پہ لوگوں کو دیکھا ہے بہت. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں جیسے کراچی کے بڑے دیکھیں, جہاں ووٹر کو اس کا مفاد اس وقت کے حساب سے نظر آتا ہے, خواہ وہ کھانے پینے کا ہو یا تفریح کا ہو, تو وہ وہاں موجود ہوتا ہے. جب وہ ووٹ دے گا وہ تو پھر وہ بات کی بات ہے نا. دیکھیں, 2 پارٹیاں ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں جن کے ووٹرز نظریاتی ہیں. پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. اس میں تیسری پارٹی ان ہوئی خان صاحب کی. سر, جماعت اسلامی کو آپ پارٹی نہیں مانتے؟ نہیں, جماعت اسلامی ایک بہت اچھی پارٹی ہے, ان کی بھی بات اس ٹائم چل رہی ہے. ان 2-3 پارٹیوں کی بات جو میں لے کر آیا. بڑا کام کیا انہوں نے بھی. جی بالکل کام کیا. دیکھیں, ابھی جو خان صاحب کی پارٹی ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ سیاست ایک عبادت ہے, اگر اس کو عبادت کے طور پہ لیا جائے. یہاں آپ دیکھیں کہ اتنے جو ہمارے جتنے بھی میں کہوں گا میرے معزز سیاست دان ہیں, سب کو چاہیے کہ اپنے کارکنز کو پہلے تو یہ کہیں کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. یہاں ایسے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت معاملات ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور بہت کچھ ہو رہا ہے, ہائپر ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کہی. یقیناً اس پر بھی بات کریں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تحسین عابدی صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. تحسین عابدی صاحبہ, 2 سابق وزراء اعظم کی سیاست ہے, اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. یہ آنے والا وقت کیا رنگ لے کے آئے گا, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟
دیکھیے میں اگین وہی کہوں گی کہ اگر تمام لوگوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، ایک فیئر اینڈ فری بالکل امپارشل الیکشن ہوئے، تو ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہماری جس طرح پوزیشن سندھ میں اسٹرانگ ہے، پنجاب میں ہم بہت زیادہ، ابھی ساؤتھ پنجاب میں ہم نے ہمارے بہت سارے الیکٹیبلز، بہت سارے نوٹیبلز نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے ریسنٹ زرداری صاحب کی پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہوں گی. جو ہے نارمل جو ہے لاہور سائڈ پہ اور جو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن دیکھے کہ پیپلز پارٹی کو کتنی میجورٹی ملی ہے. KPK میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. تو ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اگر فری اینڈ فری الیکشنز ہوئے تو انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، یہ جو مفاہمتی پروسیس میں PTI کا بھی کچھ شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے، اس سے بھی پہلے بات ہوئی تھی کہ مفاہمتی پروسیس ہونا چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سب کو مل کے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس میں PTI شامل ہوگی؟ میرا خیال نہیں ہوگی اور نہ شامل کیا جائے گا. یہ سب ویسے اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ PTI کو شامل کرنا ہوتا تو جو آپریشنز اور جو چیزیں PTI کے خلاف ابھی تک ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 خاتون جو تھی سابقہ ممبر PTI کی وہ انہوں نے جوائن کیا دوسری پارٹی. تو میں نہیں سمجھتا یہ صرف بس ایک وہ بیلنس کرنے کے لیے، باتوں میں بیلنس کرنے کے لیے، ادروائز کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ابھی تک جس سے یہ سوچا جائے کہ شاید وہاں پر بھی اب کو بیلنس کیا جائے گا یا مفاہمت ہوگی. اور مفاہمت دیکھیں، مفاہمت ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں مفاہمت مفادات ہوتے ہیں. مفادات کا دوسرا نام مفاہمت ہے کہ من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو. ہمیں تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے مفادات ہوتے ہیں تو مفاہمت ہوتی ہے. جب مفادات ٹکراتے ہیں تو مفاہمت نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں PTI جس پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے اس پوزیشن پہ اتنی جلدی ابھی مفاہمت ان کی نہیں ہو سکے گی جو لوگ یہاں پر ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پارٹی سے ان کی کوئی مطلب اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بٹ پاکستان لیول پہ ان کی مفاہمت ابھی نظر نہیں آ رہی مجھے. اور مفاہمت وہی ہے جو پاکستان لیول پہ ہو، جس کے اندر PTI بھی ہو، جس میں نواز لیگ بھی ہو، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، ولی خان بھی ہوں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہوں. مطلب وہ مفاہمت ہوتی ہے کہ سب پارٹیاں ایک ٹیبل پہ ہوں تو وہ مفاہمت ہوتی ہے. لیکن اگر مفادات کے لیے اس نے دیکھا یار یہاں پر تو ہمیں مل کے کرنا ہے، کچھ پنجاب میں الیکشن لڑنا ہے تو 1-2 سیٹوں کو ہم آپس میں ایڈجسٹ کر لیں، تو جب ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر عوام کا مفاد نہیں ہوتا. وہاں پر یہی ہوتا ہے MPA بن جائیں، MNA بن جائیں، 1.5 کروڑ روپے جمع کر کے MPA بنیں گے تو 7 کروڑ روپے لے کے گھر جائیں گے. یہی ہے ہمارے یہاں کی سیاست، یہی ہے بیچو بکو اور بکواؤ. یہ ہمارے یہاں کی سیاست ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی خورشید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا ملک بچاؤ، باقی خود کسی کے ہاتھ میں نہ آؤ، خود نہ کھلونا بنو. 100% صحیح کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے. اچھا دیکھیں، ایک وہ منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، لیکن آپ ان کے کچھ اسٹیٹمنٹس دیکھیں جو جب وہ لندن میں بیٹھے تھے، تو جو میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب آپ کوئی بھی ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا ہمارے قابل احترام زرداری صاحب ہیں، دیکھیں جب سیٹ پر ہوتے ہیں اس میں ادارے اچھے لگتے ہیں اور جب سیٹ سے ہٹتے ہیں تو ادارے برے لگتے ہیں. کارکردگی کہاں نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں. یہ کوئی اسرائیل کے نہیں ہیں، کوئی انڈیا کے نہیں ہیں، کوئی امریکنز نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، کوئی بھی ہو، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، پولیس ہو، رینجر ہو، ملٹری ہو، انٹیلیجنس ہو، XYZ ہیلتھ ہمارا ہو، تو اس میں جتنے بھی ہیں وہ ہم میں سے لوگ ہیں نا. تو ان پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ ادارے یہ کاؤنٹ سب ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے ہر جگہ، تو یہ مختلف اداروں کا ایک مجموعہ ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ اونلی ملٹری اس کو جو ہے لک آفٹر کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ چاہے نواز شریف صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹس تھیں جو لندن میں بیٹھ کے انہوں نے دیں، آپ کے سامنے انہوں نے بھی بہت کچھ باجوہ صاحب کے اور دیگر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں پھر آپ اگر وہ جو کہتے ہیں پھر ان کے اگینسٹ پھر آپ مفاہمت کی طرف آتے ہیں تو پہلے آپ ایسا نہیں کہیں. تو یہ ہمارے ہی ادارے ہیں اور آپ بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے. اگر یہ ملک محفوظ ہے تو ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہماری عزتیں، سب کچھ، اور ہم پھر یہاں حکمرانی بھی کریں گے سب کچھ. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک پہ کوئی برا وقت آ گیا تو نہ ہمارے گھر محفوظ ہوں گے. ابھی فلسطین کی حالت دیکھیں، ابھی آپ کشمیر کی حالت دیکھیں.
تو یہ وہ کرائٹیریا ہے جہاں گورنمنٹس نہیں تھی. عرب کتنے مالدار ہیں, ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, اپنا ڈیفینس سسٹم ان کا اسٹرانگ نہیں ہے, کیا حال ہے آج ان کا. الحمدللہ حال تو کچھ ہمارا بھی بہت اچھا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہم اٹامک پاور ہیں اور اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ابھی تک بجلی کے بلوں, سڑک کی کھدائی, انفراسٹرکچر اور ان سب کو میگا سٹی میں بیٹھ کے ہم انفراسٹرکچر کو رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایکچولی بالکل 100% اٹامک پاور ہے. صحیح کہا آپ نے. دیکھیں اٹامک پاور ہم جب بنے تو یہ بھی جیسے بھٹو صاحب کے وہ الفاظ بہت قیمتی الفاظ تھے, انہوں نے فرمایا کہ ہم گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے, کیونکہ وہ زیرک. سر اب تو گھاس ہی کھا رہے ہیں. اچھا تو وہی بات ہے, گھاس بھی میسر نہیں ہے ویسے, لیکن بن گیا ایٹم بم بن گیا. ایٹم بم بن گیا, اس میں ضیاء الحق شہید صاحب کا بھی بڑا رول ہے. اس کے بعد دیگر جو بھی ہمارے وہ سولجرز جن کا نام و نشان نہیں ہے, جو گئے باہر سے دنیا سے جا کے پرزے لے کر آئے یہاں دیے. عبد القدیر صاحب کا بڑا کام, ہاں جی بڑا کام ہے وہ ہوا. لیکن ایکچولی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ہمیں وہ غلطیاں سدھارنے کا ٹائم ہے. تمام سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں, ان کو وہ دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے ملک کا یہ حال ہے وہ اب آگے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جو پیچھے جو ہو گیا اس کو غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اب آگے کچھ وہ کیا جائے کہ جس سے ہمیں دوبارہ ایسا کوئی پرابلم نہیں بنے, ہمارا ملک ترقی کرے. کیونکہ پوری ورلڈ کی نظریں ہیں, واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے, اس کی ایٹمی قوت ہی تو سب کو چھپتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ قرضے ہمارے اوپر ہیں, یہ جو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اس سے نکلیں, اور اپنے جو سورس آف انکم ہے اس وہ ہمیں جو ہے نا بلڈ کرنے چاہیے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تحسین صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے تو حل بتا دیا کہ ہمیں قرضوں سے نکلنا چاہیے, اپنے آپ کو اور زیادہ انہینس کرنا چاہیے اور چیزوں سے, چیلنجز سے نپٹنے کے لیے جلد اور اہم اور بڑے فیصلے کرنے چاہیے. آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونی چاہیے, نئی گورنمنٹ بنے اور نئی گورنمنٹ یقیناً جو بھی فیصلے کرے, جو بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں یا انٹرنیشنل جو بھی ڈپلومیسی کرے, وہ یقیناً جو ہے وہ اسی سمت سے ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور ہماری پارٹی میں جس طرح آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے پوری ایز فارن منسٹر جس طرح کی ان کے ایف اے ٹی ایف سے, جس طرح ہم گرے سے ہم بلیک میں جا رہے تھے لیکن ہم گرے سے وائٹ میں آئے, اس طرح بہت سارے ان کے کہ ہم نے کس طرح روزگار کی جو جاب جو ہے وہ جنریٹ کی, جس طرح میٹا کے ساتھ ان کے ایم او یو سائن ہوئے. تو اس طرح کی اگر یوتھ سامنے آتا ہے, اس طرح ینگ لیڈرشپ سامنے آتی ہے جو کہ ملک میں چینجز لاتی ہے, جو پرانے پالیٹیشین, سیزن پالیٹیشین یقیناً بہت ان کا تجربہ بہت بہت میٹر کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ینگ بلڈ سامنے آتا ہے, نئے ریفارمز لے کے آتا ہے, نئی ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے, تو یقیناً ملک جو ہے ہمارا وہ ایک اچھا پروگریسو سمت میں جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. لیکن ینگ بلڈ کے ساتھ ہمیں ایکسپیرینس بھی تو چاہیے ہوگا نا, تاکہ ہم ان چیزوں کو جو پہلے ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس کو دوبارہ تو ایکسپیرینس نہیں کریں گے, اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیں گے جو ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک ہمارا. میں نے یہی کہا ہے شمائلہ, میری شاید بات پوری نہیں سنی کہ یقیناً جو لوگ ایکسپیرینس ہیں, جو سیزن پالیٹیشینز ہیں, ہمیں ان کے تجربے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. لیکن اگر اس میں آپ ینگ بلڈ کو ایڈ کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت, کیونکہ ہماری ملک کی اگر اوور آل پاپولیشن بھی آپ دیکھیں تو 65% ہے جو کہ یوتھ پہ بیس کرتی ہے. اگر آپ کی ریپرزنٹیشن جو اس ملک کو چلائیں اگر وہ ایک یوتھ ہوگا جو کہ ہماری میجورٹی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر فیصلے ہو سکیں گے, بہتر چیزیں ہو سکیں گی, نیو آپ کے انوویشنز بھی ہوں گے, آپ کے ریفارمز بھی ہوں گے, اور یقیناً آپ ایک اچھی سمت کی طرف ہی جائیں گے. کیونکہ ہم نے جو ابھی 1.5 سال 2 سال کی جو گورنمنٹ بنی, جس طرح وہ جو ایک ایل آئی بنا پی ڈی ایم کا, اس میں جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی پرفارمنس, آپ اس پرفارمنس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو انہوں نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا, انہوں نے پوری دنیا بھر کے دورے کیے, ایگزیکٹلی جس طرح دورے کیے. دیکھیں دورے انہوں نے, ان کے دورے جو تھے وہ سارے کنسٹرکٹیو تھے, وہ ایسا نہیں تھا وہ گھومنے, ان کے پاس گھومنے کی کمی نہیں ہے. انہوں نے تمام دورے جو ہے اپنے پرسنل ایکسپینس سے کیے, انہوں نے پاکستانی خزانے سے 1 روپیہ یوز نہیں کیا اپنے دوروں کے لیے, تو صرف اسے پاکستان کے امیج کو اچھا کرنے کے لیے. جی ہاں, یہ چیزیں بھی آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے 1 روپیہ پاکستانی خزانے سے یوز نہیں کیا. جتنے بھی انہوں نے دورے کیے انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپینس یوز کیے ہیں. تو وہ دورے یقیناً پاکستان کی, اس کے نے ایز فارن منسٹر کیے, ایز بلاول بھٹو زرداری نہیں کیے دنیا کے دورے, ایز فارن منسٹر آف پاکستان دورے کیے. تو یقیناً پاکستان کے امیج کو, یہ تو انٹرنیشنلی بھی رپورٹس بھی آئی ہیں اس پہ کہ بلاول بھٹو جس طرح کام کرتے رہے
کہ اگر ان کو موقع ملا پرائم منسٹر بننے کا انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا یہ ملک بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, موقع ملنے کی بات کی ہے. طاہر صاحب, ابھی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ جو فلسطین کی پہ ہماری خارجہ پالیسی کا موقف سامنے آیا؟ ابھی ملاقات کی ہے آرمی چیف صاحب نے فلسطین کے سفیر سے اور بڑی تعزیت کی ہے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کا صدر جو ہے ایمانوئل, وہ گیا ہے اسرائیل کے صدر آئزک کے پاس اور وہاں اس نے اظہار یکجہتی کی ہے. تو پاکستان کا اسٹانس کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان ایک کمزور پوزیشن میں, اور پاکستان اتنا بڑا مطلب اتنی بڑی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اس طرح کے عالمی جھگڑوں میں وہ آنکھیں دکھا سکے, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک مجبور ملک ہیں اور ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے, ہمیں بہت ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کشمیر فلسطین کے معاملے میں جس طریقے سے پاکستان کو ایک اپنا ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا وہ نہیں دکھایا, اور ظاہر ہے اگر نہیں دکھایا تو اس کی مجبوریاں ہیں. اب یہ کہ ظاہر ہے تھوڑا بہت اس میں ہمیں دکھانا بھی پڑا. طاہر صاحب, OIC کے 2 دفعہ اجلاس کو پاکستان نے لیڈ کیا ہے. جی بالکل پاکستان نے لیڈ کیا, مگر دیکھیں OIC کے جب اجلاس ہوئے ہیں تو اس وقت یہ پوزیشن نہیں تھی کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا ایشو جیسے اسرائیل اور فلسطین کا اس وقت ایشو ہے, یہ ایشو ابھی بھی اکٹھا کر سکتا ہے پاکستان. یہ اتنا ہاٹ ایشو ہے نا کہ اس وقت اگر پاکستان ذرا سا بھی ٹچ کرے گا اس ایشو کو تو پرابلمز آئیں گی. تو پاکستان کے لیے پاکستان آف کورس تو پاکستان کو اس وقت جس طرح کی ایک اعتدال پالیسی میں چل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ پاکستان تو اس وقت کہہ سکتا ہے کہ میرے اپنے مسائل اتنے جتنا اس وقت پاکستان اپنے کرائسس میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کھل کے سپورٹ کریں. میں سچ بات کروں گا, ظاہر ہے ایک یہ حقیقت ہے جو ہمارے ملک کی پوزیشن ہے, جو ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے, جتنی ہماری پچھلے دنوں مطلب جو ہماری جیسے کہنا چاہیے خارجہ پالیسی کمزور رہی ہے, اس کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے, اور کمزور خارجہ پالیسی کیوں رہی ہے, وہ اکانومی کی وجہ سے. آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں, آج ہم شیروں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ظاہر ہے جب ہم نہیں ہیں, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارے پاس کبھی ایسا بھی مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں اپنے پڑوسی سے, ہمیں کبھی بھی اپنے کسی بھائی کے پاس چلا جانا پڑتا ہے. یہی تو مجھے افسوس یہی ہے کہ سینئر سیاستدان جنہوں نے 40 سال حکومتیں کی ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ آج ہم اگر اکانومی میں طاقتور ہوتے, آج ہم بھی فرانس کی طرح ہوتے, آج ہم بھی اٹلی کی طرح ہوتے, آج ہم بھی ایک طاقتور ہوتے, آج ہم انگلینڈ کی طرح ہوتے, تو ہم بھی جا کے کھڑے ہوتے. ہم کہتے نہیں جی ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس طریقے سے جس وقت پاکستان ایٹامک پاور بنا تھا تو اس وقت فلسطین کے بچے نے پتھر اٹھا کے کہا تھا کہ یہ اب ہمارے پاس بالکل صحیح ہے. مگر میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میرے پاس گارڈ ہے اور میرا گارڈ میری سیفٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے, لیکن اگر برابر میں کوئی ڈکیتی ہو گئی اور برابر میں ڈاکہ مار کے جا رہے ہیں تو میرا گارڈ اسے گولی نہیں مارے گا, کیونکہ میرے گارڈ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس کے لیے. ایٹم بم ہماری سیلف ڈیفینس کے لیے. ایٹم بم ویسے بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب گرا تو آج تک وہ اس کے اثرات ہیں, ان کی نسلوں پہ اثرات ہیں, اس ملک پہ اثرات ہیں. ایٹم بم از ناٹ ایزی. ایٹم بم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی عالمی جھگڑے میں ہم جب استعمال کریں گے, خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, کبھی کسی بھی ملک کو ایٹم بم کی ضرورت پڑے, لڑ لو بھائی, ڈنڈوں سے, بندوقوں سے, ٹینکوں سے لڑ لو. ایٹم بم لڑنے کی چیز نہیں ہوتا, ایٹم بم ہوتا ہے ایک پریشر کے لیے کہ ہاں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت کم رہ گیا, لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گی آپ نے اپنے لاسٹ کمنٹ دے دیجیے. بس لاسٹ میں یہی ہے کہ جو مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے, یہ جو چاہے وہ اداروں کے ساتھ ہو, جب تک سیاستدانوں کا اور اداروں کا آپس میں ان کا رابطہ مضبوط نہیں ہوگا, ایک ریلیشن شپ بننی چاہیے, ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو یہی ہوتا رہے گا. کبھی وہ اداروں کو برا کہیں گے, کبھی سیاستدانوں کا یہ انجام ہوگا. دیکھیں جب ایک سولجر آتا ہے, میں آج آپ کو بتاؤں, وہ ایک اوتھ لیتا ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ریاست کے مسئلے میں جب ریاست پہ آنچ آئے گی تو میں اپنے سگے باپ کو بھی سزا دوں گا, اور میری ریاست میرے لیے اہم ہے. ٹھیک ہے, جب وہ یہ اوتھ لے کے آتا ہے تو پھر چاہے جتنا بھی کوئی پاورفل ہو اس کو نہیں چھوڑے گا کوئی بھی. اس وجہ سے اگر سیاستدان اس بات پہ آتے ہیں کہ ریاست کے اگینسٹ جا کے کچھ کریں گے اور دفاعی ادارے اگر گھر میں بیٹھ جائیں گے تو وہ ملک کے دفاع کے لیے ہیں, آئین کے بالکل ساتھ ہے. اور آئین کی جہاں تک بات ہے, آئین میں بہت ترامیم ہو گئی ہیں, اب آئین کو اس کی اصل شکل پہ جانا چاہیے جو 1900. ٹھیک ہے تحسین صاحبہ, آپ کے لاسٹ کمنٹ. میں لاسٹ کامنٹ میں دعا کرنا چاہوں گی شمائلہ, کیونکہ ہم نے بڑی گرما گرمی ہو گئی پورے شو میں کہ جس طرح اس وقت فلسطین کے حالات ہیں, جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں, اللہ میاں تمام مسلمانوں پہ رحم کریں. اور جس طرح ایران ایک خوددار ملک کی طرح کھڑا ہے, کسی مسلمان پہ اگر مصیبت آئی ہے تو تمام مسلم ممالک کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. طاہر صاحب,
بس یہ دیکھیں یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ سب سے بڑی بات کہ اس وقت 1.8 بلین اس وقت مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ اگر یکجہتی کا مظاہرہ ضروری نہیں ہے لڑیں، خالی ان کی مل کے ایک ریئیکشن دینے کی اور مل کے ایفرٹس کرنے سے بہت فرق پڑے گا اور انشاءاللہ اس سے اچھے رزلٹ ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید طاہر رضوی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، سیدہ تحسین عابدی صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب غلطیوں کی گنجائش ہے نہیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.